بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا نے کہا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرے میں اس کی بھی محبت چاہتا ہوں، اور ہر ایسا کام جس سے آپ کی محبت میرے دل کے اندر بڑھے اللہ میں بس ہوا چاہتا ہوں۔ اب اس سے بڑی دولت کوئی ہے بھائی محبت سے؟ محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب کو اپنی محبت عطا فرمائی، اور پھر اپنی محبت بھی ایسی کہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، اور میں جب تم نے اتنی بڑی دولت مانگ لی تو میرے پیارے اب جہاں جہاں میرے نام کا چرچا ہوگا وہیں وہیں تمہارا نام بھی بلند ہوگا۔ اب اذان میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو آقا کا نام لیا جاتا نہیں جاتا؟ اس سے بڑی دولت کیا ہے بھائی؟ اگر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور نماز میں اگر اشہدو التحیات پڑھ رہے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو درود بھی پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں آقا پہ؟ کوئی نماز بغیر آقا کے تذکرے کے ہو جائے گی کامل؟ دعاؤں میں، نمازوں میں، اور زندگی کے ہر طریقے میں اللہ نے کہہ دیا مجھے تو میرے محبوب کا نمونہ چاہیے۔ اگر تم نے ایسا بن کے دکھا دیا جیسے میرے محبوب ہیں تو دنیا کی نعمتیں تمہارے اوپر کھول دوں گا، کائنات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، بس میرے محبوب کی طرح سے بن کے دکھا دو، جیسے میرے محبوب نے چال چلی ہے ایسی چل کے دکھا دو، جیسے میرے محبوب نے، اس لیے کہ محبوب نے تو اللہ کی محبت مانگ لی، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو پوری اولاد آدم کا سردار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بعد والوں کے لیے امام بنے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے اماموں کے، انبیاء کے امام بنے، اور پھر ساری کائنات کے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ کہتے ہیں فخر نہیں میں کرتا اس پر، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو پھر اللہ نے وہ دیا کہ ساری کائنات کا آپ کو سردار بنا دیا، اور پھر کہا کہ میرے پیارے اب اگر نبوت بھی ملے گی تو تیری ہی نسبت سے نبوت ملے گی جسے ملے گی۔ اور قرآن میں سارے نبیوں سے کہہ دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت کا چراغ نصف النہار، یعنی جیسے دن روشن ہوتا ہے آدھے، سورج پوری آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ چاند پوری چمک دمک کے ساتھ ہے، ایسے وقت میں کہ جب تمہاری نبوت کا چراغ روشن ہو رہا ہے اور سورج چمک رہا ہے، اور میرا محبوب آ جائے تو تم اپنی نبوت سمیٹ کر میرے محبوب کا ساتھ دینا۔ بولو تیار ہو اس پر؟ سارے نبیوں نے کہا کرنا ہاں ہم تیار ہیں۔ تو سب کو نبوت بھی ملی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مانگنے والے نے بھی وہ مانگا کہ اللہ نے پھر اپنی عطا کی انتہا کر دی، پھر کائنات کا دنیا ہی کا سردار نہیں بنایا، آخرت کا بھی آپ کو سردار بنا دیا، سارے نبیوں کے لیے اور ساری کائنات کے لیے۔ اگر سفارش ہوگی تو کس کی ہوگی؟ کون کرے گا بھائی سب سے پہلے سفارش؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے، ساری کائنات پریشان پھر رہی ہوگی، اللہ حساب لے لیجئے، اللہ حساب لے لیجئے، ساری کائنات پریشان ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، گھبرا جائیں گے، نہیں میرے سے تو ایک بھول ہو گئی تھی اور جنت میں ہو گئی تھی، میں اس کا نہیں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، نہیں
بھئی میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے سوال پڑھ لیا تھا، حالانکہ بیٹا تو کافر تھا، خدا کا نافرمان تھا، میں سوال کر بیٹھا، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے پوچھ لیا میں کیا کہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، بھئی میں اس کا مستحق نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، سارے نبی اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئے ہوں گے، اور آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، جب پوری دنیا میں کفر اور ضلالت چھا جائے گی اور دجال پوری دنیا میں گھوم کر اپنے جھنڈے گاڑ دے گا۔ اب یہ جو کرونا ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ وہی دجال ہی کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ورنہ کوئی وبا ایسی بھی ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ وہ اگر پوری دنیا میں وبا پھیلے گی تو آقا نے یہ فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں سے نکلو مت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وبا ایک ہی علاقے میں تو ہوگی، ساری دنیا میں تھوڑی ہوگی۔ جبھی تو آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں وبا ہو وہاں سے مت نکلو، بلکہ وہیں رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور تم باہر ہو تو وہاں مت جاؤ، وبا کے علاقے میں مت جاؤ۔ اور یہاں پوری دنیا میں وبا پھیل گئی کہ کہیں بھی مت جاؤ، کہیں مت جاؤ، سارا لاک ڈاؤن کر دیا ایسا کہ تباہی مچا دی بالکل۔ اب ساری دنیا میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی، مہنگائی بڑھ رہی، جہالت بڑھ رہی، اسکول کالج اور مدرسے اور سب پلٹ ہو رہے ہیں، جہالت اور غربت عام ہو رہی۔ تو یہ سب اسی کے دجال، پوری دنیا میں جب دجال چھا جاوے گا تو اس وقت پر جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں سے شام کے علاقے میں۔ دمشق میں ایک مسجد ہے، جامع اموی، ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کے سامنے پہلے تو آبادی تھی لیکن اب آبادی ختم ہو گئی، آبادی ختم ہو کر کے وہاں درخت لگے ہیں غرقد کے، ہو سکتا برگد کے ہی ہو، یہاں بڑے بڑے درخت ہیں، غرقد کے درخت لگے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حالانکہ وہاں آبادی تھی، اور یہ درخت کہاں سے گئے؟ یہیں سے گئے، ہندوستان سے۔ بلرام جاکھڑ جب وزیر خارجہ تھا کانگریس حکومت میں، اس وقت وہ گیا تھا، اس نے کہا اس میدان میں درخت میں وہاں سے بھیج رہا، یہاں سے گئے درخت سے آگے لگ گئے وہاں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جامع اموی میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے، اور دجال اپنی پوری فوج کے ساتھ گھیر لے گا چاروں طرف سے۔ اب مسلمان ساری رات رو رو کر دعا کریں گے کہ اللہ جتنے بڑی طاقت اس کے بعد ہمارے پاس اتنی ہے نہیں، ساری رات روئیں گے۔ اب کیسی وہ رات گزری ہوگی، کیسی گزرے گی وہ، اور اس نے گھیر رکھا ہوگا مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں اکٹھے ہوں گے، بہت بڑی مسجد ہے جامع اموی، اس میں اس وقت جب مسلمان ساری رات دعا کریں گے، اذان ہوئے گی اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے فجر کی، اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، مینار پر اتریں گے، چھت پر، اور پھر کہیں گے کہ بھائی سیڑھی لگاؤ میں نیچے آ رہا ہوں، اور سیڑھی لگائی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی وہ مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے بالوں سے پانی جھڑ رہا ہوگا، جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، اب امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک نبی آ گیا، کتنے خوش نصیب ہوں گے مسلمان۔ اور ظاہر بات ہے ایسے حالات میں ایمان بچانا بہت بڑی بات ہے۔ ان حالات میں جبکہ دجال کے بعد جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ ہواؤں کو کہے گا جدھر کو ادھر چلیں گے ہوائیں، خالی جنگل بالکل، اور وہ بارش حکم دے گا تو بارش ہوگی اور وہ لہلہانے لگے گا، اور مسلمانوں کے باغ بالکل لہلہاتے ہوئے باغ، وہ ہوا کو حکم دے گا، گرم ہوائیں چلیں گی، باغ سوکھ جائیں گے، مسلمانوں پہ ناطقہ بند ہو جائے گا، لیکن مسلمان بھی گھبرانے گے نہیں، کمزور مسلمان تو گھبرا جائے گا، ایک ہی جھٹکے میں بول جائے گا، بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی، بھائی
دیکھو جنت دوزخ اس پہ اب اللہ میں کی سکیں پھر. لیکن جو مومن ہوگا دل میں ایمان ہوگا اس کے ایمان کے لائٹ اس کے چہرے پہ پڑے گی ایک دم سے. جیسے روڈ پر گٹی لگی ہوئی ہوتی ہیں پیلی لال ہری, اور جب لائٹ پڑتی ہے رات کو چمکتی ہیں نہیں چمکتی ہیں وہ گٹی ہیں, بالکل اسی طریقے سے اس کے ایمان کی لائٹ اس کے منہ پر پڑے گی, ایک دم یہاں لکھا ہوا دکھ جائے گا کافر. اگر ایمان کمزور ہے, ایمان ہے ہی نہیں, اسے نہیں دیکھنے کا, وہ تو اسے اللہ میاں سمجھ لے گا, اسے خدا سمجھ کر اسی کی باتیں شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو اس وقت میں جب امام مہدی علیہ السلام دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پیچھے ہٹیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے اس لیے آپ آگے بڑھیں. کہیں کہ نہیں آپ نہیں, میں اس وقت نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں, بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے, امام مہدی نماز پڑھائیں گے. اب نماز کے بعد کہیں گے کہ دروازہ کھول دو. اب دجال بھی اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے, مسیح دجال, اور یہودی اسے ہی مسیح کہتے ہیں دجال کو ہی, لیکن وہ نقلی مسیح ہے. اب اگر کہیں نقلی دروغہ ہو اور اصلی آ جائے وہاں تو نقلی دروغہ کا کیا حال ہوگا بھائی؟ نقلی دروغہ کا پیشاب نکل جائے گا. کوتوال بن کے آ گیا کوئی اور مارکیٹ میں پیسے وصول کر رہا, کسی نے فون کر دیا اور کوتوال صاحب, کوتوال تو تھانے میں, اگر یہ کوتوال صاحب تو یہ پھر رہے یہاں, اور وہ آ جائے اصلی کوتوال تو نقلی کوتوال کا کیا ہوگا بھائی؟ چھکے ٹوٹ جائیں گے نہیں اس کے. اب جیسے ہی دروازہ کھلے گا, گیٹ کھلتے ہی سامنے دجال کھڑا ہوگا, اس کی نظر جیسے عیسیٰ علیہ السلام پڑے گی. اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اصلی مسیح ہیں, وہ تو مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیا کرتے تھے, وہ تو نابینا کے سر پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے اسے بینا کر دیا کرتے تھے. برس کے بیماروں کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی. وہ اصلی مسیح تھے, جو نقلی تھا دیکھتے ہی دب بھاگے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اتنی قوت ہوگی جہاں تک نظر جاوے گی وہاں تک سانس جاوے گا, اور جس پر ان کا سانس کی وہ پڑ جائے گی گرمی اور حرارت, وہ پردے سے نیچے گر جائے گا. فوج کی فوج صاحب وہ بھاگے گا. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے, باب لود پر جا کر اسے پکڑ لیں گے. لود ایک شہر آباد کر لیا انہوں نے, اور وہاں بہت بڑا لود کے نام سے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا رکھا. اتنا بڑا جہاز بنا رکھا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا جہاز نہیں ہے کہ اس وقت اٹھ کر بیٹھ کر بھاگ جائیں گے. اس ہوائی جہاز وہاں بھاگے گا, وہ حضرت وہیں پکڑ لیں گے اسے جا کر کے, اور وہیں اسے قتل کر دیں گے. اور اس وقت پر کفار کا صفایا ہو جائے گا, اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. اور یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا وہ بھی اسے پناہ نہیں دے گا. پتھر کے پیچھے ہوگا وہ بھی کہے گا یہاں یہودی ہے. اور سب یہ یہودی جو کہ پوری دنیا میں فساد انہوں نے ہی مچا رکھا ہے. البتہ جو اس درخت کے نیچے چھپ جاوے گا غرقت کے, بس وہ بچے گا, اور وہ پھر ایمان لاویں گے. پوری دنیا میں ایمان کی فضا پھیل جائے گی.